سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کے متعلق وعید کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک تو ان کی معیشت اللہ تنگ فرما دیتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان قلب، سکون اور راحت سے انہیں محروم فرما دیتے ہیں۔ دوسری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ دنیا کے اندر تو ہم ٹھیک ٹھاک تھے، دیکھنے والے تھے، لیکن یہاں پر آپ نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جب میری آیات تیرے پاس آئی تھی تب ان کے ساتھ جو کچھ تو نے سلوک کیا، آج ہم تیرے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ تو یہ ایک سزا ہے جو اللہ کی یاد سے اعراض کرنے والوں کے متعلق ہے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک قانون مہلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ قانون مہلت والا نہ ہوتا، فی الفور مواخذے والا ہوتا، تو پھر سزا یقینی ہو جاتی اور کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہ پاتا۔ اس لیے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں سوائے انبیاء کرام کے کہ وہ معصوم طبقہ ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، میں نے آج تک کوئی گناہ کیا نہیں ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، اس سے بھول بھی ہوگی، اس سے خطا ہوگی، اس سے گناہ سرزد ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک قانون ہے کہ میں اس کو مہلت دیتا ہوں، بڑے سے بڑے کافر کو، بڑے سے بڑے منافق کو، مشرک کو، متکبر کو، ہر ایک کو مہلت ضرور دیتا ہوں کہ شاید کہ اس مہلت سے یہ بندہ فائدہ اٹھا لے، توبہ طیب ہو جائے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ جو لوگ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے مہلت کا، وہ وقت جب پورا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے اس قانون مہلت کا تذکرہ فرمایا ان آیت کریمہ کے اندر، دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ اور دیگر کفار وہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی۔ باتیں اس قسم کی ہوتی تھی، کبھی وہ تانے دیتے تھے تو کبھی کیسی باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پر ایک تو صبر سے کام لیجئے، دوسرا اللہ کے حمد و ثنا کے اندر مشغول رہیں۔ جو بندہ اللہ کے حمد و ثنا کے اندر، اور آج کے درس کے اندر جس حمد و ثنا کا تذکرہ اس سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس بندے کا دل نماز کے اندر لگ جائے
اس کو صبر بھی آ جاتا ہے، اس کی ساری تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل باغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز ام العبادات ہے، ہمیں چاہیے کہ نماز کے ساتھ ہم پکی دوستی کر لیں، کسی بھی حالت کے اندر ہم نماز کے اندر سستی نہ کریں۔ اور پھر نمازوں کے اوقات کا بھی آج کے درس کے اندر تذکرہ ہے کہ نمازیں کل کتنی ہیں۔ جب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کے اوقات دیگر آیات کے اندر بھی ہیں، اور آج کے درس کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر بھی نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ہو چکی ہے، لَكَانَ لِزَامًا، تو البتہ سزا یقینی ہو جاتی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک متعین وقت، اگر اللہ کی طرف سے وہ بات جو پہلے گزر چکی ہے وہ نہ ہوتی، یا یہ کہ وہ جو متعین وقت ہے وہ نہ ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک متعین وقت ہوتا ہے، بڑے سے بڑے جابر کو، بڑے سے بڑے ظالم کو، بڑے سے بڑے کافر کو اللہ پکڑتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ وقت کون سا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور غروب سے پہلے۔ اب میں نے پہلے بتایا نا کہ یہاں پر جو یہ تسبیح ہے کہ اب تسبیح بیان کی اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس سے مراد نمازیں ہیں، تو قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ کون سی ہے جی؟ عصر کی۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 2۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور آناء اللیل، رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں کے اندر، اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، اس سے مراد بھی نماز ہے۔ تو رات کے اندر کون سی نماز ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز ہو گئی، باقی کتنی بچ گئی؟ 2 بچ گئی۔ فَسَبِّحْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تسبیح بیان کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں کے، دن کے کناروں میں۔ دن کے کنارے کون کون سے ہیں؟ دن کا کنارہ ہوتا ہے کہ جب ایک دن زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ظہر کی نماز۔ اور دوسرا کنارہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ دوسرا کنارہ ہے، اس وقت کون سی پڑھتے ہیں؟ تو کل کتنی ہو گئی؟ 5 نمازیں الحمدللہ اسی ایک آیت کے اندر موجود ہیں۔ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ایک اس کا قانون ہے۔ قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو فی الفور مواخذہ فرما لے، فی الفور پکڑ لے، یعنی کہ کوئی بندہ جیسے ہی اس کی منشا کے خلاف اپنے کسی عضو کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس عضو سے وہ طاقت ہی سلب کر لے۔ یعنی کہ ایک انسان اگر اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ قادر ہے چاہے تو فوراً آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ختم فرما دے۔ اگر کانوں سے غلط سنتا ہے تو فی الفور کانوں سے سننے کی صلاحیت ختم فرما دے۔ اگر غلط جگہ پر قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے پاؤں کو جام کر دے، قدم اس کے فوراً وہیں پر روک دے۔ اگر ہاتھوں سے غلط چیز پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً یہ پکڑنے کی صلاحیت اس کی ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مہلت دے دی ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھ پاؤں کو، ہر ایک عضو کو اللہ کے منشا کے خلاف استعمال کرے یا مرضی کا استعمال کرے، یعنی کہ چھوٹ ہے، حلال کھائے، حرام کھائے، خنزیر کھائے یا بکرا کھائے یا کتا بلا، جو اس کے جی میں آئے۔ اللہ اگر چاہتا تو جیسے حرام کوئی بندہ کھاتا تو فوراً اس کا حلق پکڑ لیتا کہ نہیں جانے سے نیچے، لیکن اس نے مہلت دے دی ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ قدرت ہے کہ فی الفور پکڑ لیتا، کیوں کھا رہے حرام، لیکن قانون یہ ہے کہ نہیں، مہلت ہے۔ قیامت کے دن میں اس سے پوچھوں گا کہ جب خنزیر حرام تھا تو کیوں کھایا، جب کتا بلا حرام تھے تو کیوں کھائے؟
اسی طریقے سے جو بھی انسان جو بھی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی مرضی چاہے تو فی الفور پکڑ لے، چاہے تو اس کو مہلت دے دے، چاہے تو لمبی مہلت دے دے، یہ اس کی منشا، اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قانون مہلت اس لیے ہے کہ اگر میں فی الفور پکڑنے پر آ جاؤں تو دنیا کا نظام ایک سیکنڈ بھی نہیں چل سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ اگر فی الفور پکڑنے پر آ جائے تو اس زمین پر کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اس لیے کہ صبح سے شام تک کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، ان گنت، پتہ ہی نہیں کتنے گناہ کر چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فی الفور پکڑنا شروع کر دے، جیسے انسان نے گناہ کیا اس کی تو چھٹی، وہ تو پکڑا گیا، ایک بندہ فوراً پکڑا گیا، دوسرا گھنٹے بعد پکڑا گیا، تیسرے منٹ میں پکڑا گیا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، ایک منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر کتنے لاکھ، کتنے کروڑ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی تو چھٹی، وہ تو فوراً پکڑے جائیں گے، باقی بچے گا کیا؟ 2-4 منٹ کے اندر تو پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس نظام کو چلانا ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس مہلت والے قانون سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ توبہ طیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جس طریقے سے پہلے نبی آئے اور ان کو ستایا گیا، اور جو ان پر ایمان لائے ان کو بھی ستایا گیا، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اس صبر پر بڑا اجر ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ اب اس سے مراد نماز کہاں سے آ گئی؟ اللہ تو کیا فرماتے ہیں کہ بھئی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سب سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جی ثنا پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ جی تو سمجھ آ گئی نا، سبحانک اللہم، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَسَبِّحْ، یہ سبحانک اللہم، وَبِحَمْدِکَ، بِحَمْدِ رَبِّکَ۔ یعنی کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں، اس کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس حمد و ثنا، اس کی تسبیح سے مراد نماز ہی ہے۔ اس ایک آیت کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک، رات کی تاریکی تک کی یہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس میں زور سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں آ گئی۔ وقرآن الفجر، اور جو فجر کا قرآن ہے اس میں فجر کی نماز آ گئی۔ تو اس ایک آیت کے اندر بھی 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 پڑھتے ہیں۔ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم 5 نمازیں کیوں پڑھیں، کہاں لکھا ہو 5 نمازیں؟ حالانکہ اس آیت کے اندر بھی موجود ہے، اور ابھی آپ کے سامنے جو دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے 15ویں پارے کی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے نبی کی تشریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض فرمائی ہیں۔ دن اور رات میں، فی یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کے اندر کل 5 نمازیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں تو اس آیت کی تشریح کے اندر کہ وہ 5 نمازیں کون کون سی ہیں اس کی تشریح مکمل بیان فرما دی ہے۔ تو اس لیے جو مسلمان ہیں ان کا تو عقیدہ ہے، ان کا تو یقین ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور جو اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے نبی کی بات کیوں کر مانیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اور صرف جو بات قرآن کے اندر ہم اس کو مانیں گے، باقی کچھ نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑا گمراہ ٹولہ ہے، اس لیے کہ جو قرآن مقدس ہے یہ ایک مجمل کتاب ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جو کہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم صرف اور صرف قرآن پر اکتفا کرنا شروع کر دیں کہ ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں، بس ہم تو نہ حدیث کو مانتے، نعوذ باللہ، نہ ہم کسی فقہ کو مانتے، نہ ہم صحابہ کی بات کو، بس ہم تو صرف قرآن کی بات مانیں گے، تو قرآن کے اندر اگر ایک نماز بھی مان لو، چلو 5 نہیں مانتے، 1 مانو، 2 مانو، جتنی بھی مانو،
لیکن یہ ثابت کرو کہ ایک نماز میں رکعتیں کتنی ہیں۔ نمازوں کے اوقات تو ہیں قرآن میں، جیسے کہ آج کے درس کے اندر ہے قبل طلوع الشمس، سورج طلوع سے پہلے یعنی فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها، غروب سے قبل یعنی عصر کی نماز ہے۔ اوقات تو ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء میں 4 رکعتیں ہیں، پھر 3 وتر ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ احادیث سے ملی ہے۔ پھر رکعتیں بھی احادیث سے ملی ہیں۔ پھر نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ بس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز جو قائم کرنی ہے تو کیسے قائم کرنی ہے؟ قرآن کے اندر تو کچھ موجود نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ نماز میں رکوع ہوتا ہے، وارکعوا مع الراکعین، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتنی بات تو موجود ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ رکوع میں کرنا کیا ہے۔ ابھی ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع میں سجدے میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں رب اجعلنی، یہ قرآن میں ہے؟ تو ساری کی ساری تفصیل تو احادیث کے اندر ہے۔ جو کہتے ہیں ہم صرف اور صرف قرآن کی بات مانیں گے اور کچھ نہیں مانتے، تو پھر وہ نماز پڑھیں گے کیسے؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کتنی لمبی تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کس پر فرض ہے، کون سے مال میں فرض ہے، کہ مال تجارت ہو، پھر بندہ صاحب نصاب ہو، اس پر سال گزرا ہوا ہو، اس میں سے 2.5% دے، اور پھر اس سے بڑی تفصیل کہ کتنے اونٹ ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ کتنی ہے، بکریوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، گائے بھینسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، سونے چاندی کی کتنی ہے، اور جو یہ عشر ہے جو زمینوں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا کتنا ہے عشر، تو ساری کی ساری تفصیل قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ بس جو زمین سے تمہارے لیے نکلتا ہے اس میں سے دو، کتنا دو، اس کی تفصیل تو احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے، وہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ درپیش ہو، سب سے پہلے ہم قرآن کے پاس جائیں گے۔ پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ قرآن کا۔ ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، نماز کس وقت پڑھنی ہے۔ جو بات قرآن سے مل گئی الحمدللہ، جو چیز قرآن سے نہیں ملی یا حکم تھا تفصیل نہیں تھی، تو پھر ہم اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ نماز قائم کرنی تو کیسے قائم کریں، زکوٰۃ دینی تو کیسے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، تو حج اس کے ارکان کیا ہیں، حج کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کچھ کرنا پڑے گا، تو ساری کی ساری تفسیر اللہ کے نبی بتلائیں گے۔ تو پہلا نمبر کیا ہے، اور دوسرا نمبر احادیث۔ جو چیز قرآن کے اندر بھی ہمیں نہیں ملی اور احادیث کے اندر بھی نہیں ملی، تو تیسرے نمبر پر پھر ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا تعلیمات دی ہیں، کیا کیا تھا۔ آپ نے تو دیکھا تھا اللہ کے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، اس کام کے اندر اللہ کے نبی کا معاملہ کیا تھا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ پاک ہستی ہیں، اگرچہ معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں، اللہ کا فضل ان کے اوپر بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ براہ راست اللہ کے نبی کی تربیت میں تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ فرمایا، اور ایسا تزکیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی صفائی کی قرآن کے اندر تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گارنٹی دی ہے کہ یہ سراپا رشد و ہدایت ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ سراپا رشد و ہدایت۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے ایمان والے۔ تو ہم صحابہ کرام سے پوچھیں گے آپ بتاؤ، جس بات پر صحابہ کرام متفق ہو جائیں اللہ کے ہاں وہ دین ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔
یعنی کہ جو میرا طریقہ ہے جس طریقے سے اس کو اپنانا لازمی ہے، ایسے میرے خلفائے راشدین کا طریقہ وہ بھی اسی طریقے سے اپنانا لازمی ہے۔ یعنی کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے میری بات معتبر، ایسے ابو بکر صدیق کی بات معتبر، ایسے عمر کی بات معتبر، ایسے عثمان کی بات معتبر، ایسے حضرت علی پاک کی معتبر۔ یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا نا کہ میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ۔ تو پہلا نمبر کس چیز کا تھا؟ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر صحابہ کرام، جس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ جس پر صحابہ کرام جمع ہو جائیں وہ دین ہوتا ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ صحابہ کرام کسی بات پر جمع ہو جائیں اور وہ بات دین کے خلاف ہو۔ وہاں اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا۔ دین کے خلاف وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں جن کا طرز عمل یہ ہے کہ ایک جگہ پر اگر خلاف سنت بھی کوئی کام دیکھتے ہیں تو وہاں سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد کے دروازے کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ یہ کو وہ گالی تو نہیں دے رہے تھے، نماز کے لیے بلا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، نیا طریقہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ جب اذان کے اندر کہہ دیا حی علی الصلاۃ تو وہ کافی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے۔ ہر بندے کے گھر جا کر ہر بندے کے کان میں کہنا حی علی الصلاۃ، یہ کہاں کا طریقہ؟ خلاف سنت ہے۔ فرمایا کہ جس مسجد میں بدعت ہوگی، خلاف سنت طریقہ ہوگا، عبداللہ بن عمر وہاں پر نماز نہیں پڑھے گا۔ جوتے اٹھائے اور چلے گئے، وہاں پر نماز چھوڑ دی۔ تو جو صحابہ اتنی باریکیاں دیکھتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کوئی نئی چیز دین کے اندر ایسے داخل کر دیں، خلاف شرع کام پر متفق ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کام پر وہ متفق ہوں گے وہ خلاف شرع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 20 رکعت با جماعت تراویح شروع ہوئی۔ 20 رکعت پہلے بھی تھی، اللہ کے نبی کے ہاں بھی 20 ہی تھی، لیکن با جماعت حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی۔ تو اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے شروع کی تو یہ ایسے جیسے اللہ کے نبی نے شروع کی۔ با جماعت ہم پڑھیں گے، سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت تراویح۔ حضرت عمر کی بات ہے، کہتے ہیں حضرت عمر نے کہ اللہ کے نبی نے تو جماعت نہیں کرائی، بے شک نہیں کرائی۔ اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا نا کہ میں کراؤں جو عمر کرائے، بات ایک ہی ہے۔ ابو بکر کرائے، عمر، عثمان، علی، جو بھی کرا دے، جو یہ کرائیں یہ ایسے جیسے میں نے خود کرایا ہو۔ تو اس لیے صحابہ کرام جس بات پر جمع ہو جائیں وہ ہے اجماع امت، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 کیسے ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی۔ چوتھا نمبر یہ ہے قیاس، جس کے اندر سے یہ فقہ نکلی ہے۔ اور قیاس یہ چیز بھی از خود پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْكُمْ، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو استنباط کرتے ہیں، مسئلے سے مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا ذہن عطا فرمایا کہ وہ ایک مسئلہ اگر قرآن کے اندر بھی نظر نہیں آتا، احادیث کے اندر بھی نظر نہیں آتا، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع وہ بھی نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اب ہم کہاں جائیں؟ پھر وہ ان 3 چیزوں کے اندر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ان کو آپس کے اندر ملاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ ویسا ہے جیسے وہ قرآن میں فلاں آیت ہے، یہ ایسے جیسے اللہ کے نبی نے وہ فلاں موقع پر بات کی تھی، یہ ویسا ہے، یہ ویسا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ تو یہ ایک بنیاد ہے۔ ہم پہلا نمبر کس کو دیتے ہیں؟ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر قیاس۔ اور یہی قیاس کرنا جس سے فقہ نکلتی ہے، یعنی کہ ایک امام نے کہا کہ یہ فلاں مسئلے کی طرح ہے، اس نے قیاس کیا، دوسرے نے کہا نہیں یہ فلاں کی طرح ہے، ایک نے کہا نہیں فلاں کی طرح ہے۔ یوں 4 امام ہیں، چاروں کا نظریہ اپنا اپنا ہے، تو چاروں برحق ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اگر اس کا اجتہاد خطا پر ہو، یعنی کہ اس سے بھول ہو گئی ہے، وہ سمجھتا تھا کہ فلاں مسئلے کی طرح ہے لیکن فلاں کی طرح نہیں تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے محنت تو کی، نیت صاف تھی، پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس لیے
چاروں ائمہ برحق ہیں اور چاروں کے لیے اجر ہے، کسی کے لیے ایک، کسی کے لیے دو۔ تو ہم خوش نصیب حنفی ہیں الحمدللہ، ہمارے امام امام اعظم ہیں، یعنی کہ سب سے بڑے امام ہیں، عمر کے اندر بڑے ہیں، رتبے کے اندر، علم کے اندر، شان کے اندر سب سے ٹاپ پر ہیں، اس لیے کہ آپ نے بہترین زمانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو بہترین زمانہ ابو بکر صدیق کا، عمر، عثمان و علی کا، یہ سب سے ٹاپ پر تھا۔ اس کے بعد پھر جب تک آخری صحابی رہا، یہ خیر القرون ہے، بہترین زمانہ ہے۔ جب یہ چلا گیا اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ، یہ بھی خیر القرون ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ صحابہ، اس کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ اس زمانے کے ہیں، اس لیے کہ براہ راست 6 صحابہ ان کے استاد ہیں، 6 صحابہ براہ راست ان کے استاد ہیں، اور 23 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے، اس لیے امام اعظم ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب یہ قرآن اور حدیث کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو بس فقہ کو اپنا کر پھر رہے ہیں۔ حالانکہ فقہ کو الگ چیز نہیں ہے، اس کا نمبر چوتھا ہے، پہلا نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ قرآن کا۔ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، تو چوتھا نمبر ہے نا فقہ کا۔ اور تب ہم وہاں پر گئے جب ہمیں 3 چیزوں کے اندر مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یعنی کہ قرآن کے اندر ہمارے مسئلے کا حل نظر نہیں آیا، حدیث میں نظر نہیں آیا، پھر اس کے بعد صحابہ کے پاس ہمیں نظر نہیں آیا، تو پھر ہم گئے ان کے پاس کہ تم بتاؤ اب ہم کدھر جائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آ گیا، تمہیں نظر نہیں آیا، ہمیں نظر آ گیا، اور ہم نے ان تینوں سے نکالا ہے، ان 3 چیزوں سے عقد کی ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے بے شمار مثالیں ہیں، لیکن صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ ہے نا، بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے تو اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اب گائے کا تذکرہ تو قرآن میں آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، لیکن بھینس کے متعلق قرآن میں بھی کوئی لفظ نہیں تھا، حدیث کے اندر بھی کوئی لفظ نہیں تھا، صحابہ کرام کے اجماع کے اندر بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں بھینس کے متعلق۔ تو اب یہ چوتھے نمبر پر ہم جب گئے تو یہ ائمہ کرام انہوں نے قیاس کیا، کہتے ہیں کہ گائے بھینس کے اندر کیا فرق ہے، دانت ایک جیسے، خوراک ایک جیسی، صرف ان کے کلر میں فرق ہے، جسامت میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی یہ کہ ان دونوں کی عادات ملتی جلتی ہیں، دونوں ایک چیز ہیں، اس لیے کہنے لگے کہ جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے۔ اب یہ اس کی طرح ہے، بھینس گائے کی طرح ہے، بس بات آسانی سے سمجھ آ گئی نا، جس طریقے سے بھینس گائے کی طرح ہے، اسی طریقے سے ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا ہم روزے رکھتے ہیں، اس میں کئی ایسے مسئلے ہیں جو جزیات ہیں جن کی تشریح قرآن حدیث کے اندر نہیں ملتی، آثار صحابہ سے نہیں ملتی، تو پھر ہمارے امام کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلے کی طرح ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے احسان عظیم کیا امت پر۔ امت کو کیا پتہ کل احادیث ہیں کتنی؟ آج کل تو ماشاءاللہ کتنے دنیاوی تعلیم کے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلانے والے، پڑھے لکھے جاہل، وہ یہ کہتے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم نے ایک بیان دیا کہ مدرسوں کی ضرورت اب ہمیں نہیں رہے گی، ہم سکول کے اندر پورے کے پورے 40 پاروں کی تعلیم دیں گے۔ کتنے پاروں کی؟ 40 پاروں کی۔ یہ وفاقی وزیر تعلیم ہے، قرآن کے پاروں کا نہیں پتہ۔ پھر آگے سے ایک اینکر نے کہا جی کتنے پارے؟ انہوں نے کہا شاید یہ بھول گیا ہو تو چل اس کو میں نا یاد دہانی کراؤں، کتنے پارے؟ اس نے کہا جی پورے 40۔ جن کو یہ نہیں پتہ قرآن میں پارے کتنے ہیں، اب اگر وہ بھی کہتے ہیں فقہ کو نہیں مانتے، جن کو قرآن کے پاروں کا پتہ نہیں ہے، سورتوں کا پتہ ہوگا، رکوع کتنے یہ پتہ ہوگا، ان کی تشریح کا پتہ ہوگا، ان کو یہ نہیں پتہ کل احادیث کتنی ہیں۔ اس لیے جو ائمہ کرام ہیں ان کو اس سے کیا غرض تھی، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں کیا لالچ تھا؟ انہیں امت کی سہولت کے لیے ان کے پاس ساری کی ساری احادیث تھی، سب کو دیکھا، انہوں نے کہا جی اس موضوع پر اتنی احادیث ہیں، کتنی بڑے درجے کی ہیں، کتنی اس سے کم درجے والی ہیں، جو بڑے درجے والی ہیں تو یہ ہمارے لیے حجت ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے۔ اور آج کل جو حدیث مزاج کے خلاف نظر آ جائے تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ حدیث تو بس ضعیف ہے۔ بڑا آسان کام ہے بھائی، حدیث ضعیف ہے، بیٹھے بیٹھائے فتویٰ لگا دیا حدیث ضعیف ہے، بھائی اتنا آسان کام ہے؟ جو بندہ سبزی بیچتا ہے اس کو سبزی کے بارے میں تو معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ حدیث کے بارے میں اگر کہتے جی یہ ضعیف ہے،
مجھے پتہ ہے ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جی میں نے سنا کہ ضعیف ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، بس بخاری شریف کا نام بھی یاد کر لیا۔ تو اس قسم کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، اگر ہمیں سبق آج کا یاد ہو گیا، 4 چیزیں بنیاد ہیں اور چاروں ہمارے لیے حجت ہے۔ بات قرآن سے مل جائے، حدیث سے مل جائے، صحابہ سے مل جائے، قیاس سے مل جائے، فقہ سے مل جائے، یہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہاں کوئی بندہ اپنی مرضی کے ساتھ دین کے اندر نیا اضافہ کرنا چاہتے تو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ جو بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس کو ماننا نہیں ہے، جو مزاج کے موافق ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو ایسی کوئی چھوٹ والی بات مل جائے، اب اللہ کے نبی نے تو موضوع کے اوپر مسح فرمایا تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی موضوع اور جرابوں میں کیا فرق ہے، ایک ہی تو چیز ہے۔ ان کو موضوع نہیں کہتے، جرابوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شروع ہو گیا بس ٹھیک ہے بھائی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو موزے پہنتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر مشکل ہے نا کہ وہ یعنی کہ بند جوتا پہننا موزوں کے ساتھ، جرابوں کے ساتھ تو پہن سکتے ہیں، جہاں بھی آئیں جائیں، بڑی سہولت ہے، اور جرابوں کے اوپر شروع ہو گئے۔ تو اس قسم کی چھوٹ نکالنے کے لیے یہ جو آسانیاں ہوتی ہیں نا، آسانیاں انسان کو جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس چیز پر مسح فرمایا وہ موزے تھے، وہ جرابیں نہیں تھی، بس اتنی بات کافی ہے۔ جو اللہ کے نبی نے کیا یا کرنے کا حکم دیا وہ حجت ہے۔ اب اس میں سے آسانی نکالنا کہ یار نہیں یہ بھی تو موزے ہیں، اب اگر امام صاحب فرماتے ہیں اتنے بڑے امام کہ یہ اس مسئلے کی طرح ہے تو یوں نہیں ماننا، اور خود مجتہد بن جاتے ہیں، ہاں یہ دیکھو موضوع کی طرح ہیں، خود قیاس کر لیتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلک کو سمجھیں، کسی کو ہم برا بلا نہیں کہہ رہے، لیکن جو ہمارا مسلک ہے وہ الحمدللہ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور ہم اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو فقہ کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، حدیث کی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلا نمبر ہی قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حدیث کا ہے۔ ترتیب ہی ایسی ہے نا کہ پہلے خالق، اس کے بعد پھر مخلوق، مخلوق میں سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب۔ تو پہلے قرآن ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کے بعد جو پاک ہستی ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد کون پاک ہستی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے صحابہ کے بعد میں آئیں گے۔ تو ہمارے امام سے تو اسی دور کے اندر پیدا ہو گیا الحمدللہ، وہ تو تابعی ہیں۔ تو اس لیے بدگمانیاں پھیلانا اور بالخصوص اتنے بڑے امام کو ایسا نام لینا حقارت کے ساتھ، جس طریقے سے ان کا کوئی چھوٹا بھائی ہو یا ان کا کوئی شاگرد ہو، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہر ایک کا ادب و احترام واجب ہے، اور اللہ نے جن کو رتبہ دیا ان کا ادب و احترام اور زیادہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔